جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا، دور سے یوں کرتے جاتے ہیں، یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جو اللہ کے ولیوں سے محبت کر رہا ہے اور ادب احترام بجا لا رہا ہے، یہ کہتا ہے اتنے ڈرے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے دل میں اتنی دشمنی ہے اللہ کے ولیوں کی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے کسی ایک ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اس کو تو پتہ چلے گا کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ اس نے کس طرح نفرت پھیلائی ہوئی اپنے ماننے والوں کو، اور اپنے دل میں اس نے کتنی اولیاء کرام کی بغض رکھا ہوا ہے کہ جو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ شیطانی اس کی تبلیغ ہے، یہ شیطانی توحید ہے. جس طرح اللہ کریم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کیا وہ ڈرے ہوئے تھے؟ نہیں، اللہ کا حکم تھا، محبت تھی تو انہوں نے سجدہ کر لیا. شیطان نے یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جی میں تمہیں خدا مانتا ہوں، بس میں تیرے سوا کسی اور کو تھوڑی سجدہ کروں گا، میں تو آگ سے پیدا کیا ہوں. یہ شیطان ہے، اس کی توحید شیطان. اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں انہیں دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں. 6502 بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ اتنی ان سے محبت فرماتا ہے تو محبت کے بجائے کہتا ہے ان سے ڈرے ہوئے ہیں. لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن اس کے دل میں اتنا بغض ہے، اپنے اور اپنے ماننے والوں کو یہ اولیاء کرام کا دشمن بنا رہا ہے. اور آگے کس طرح وہ ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے دھوکہ دے رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری میں حدیث ہے 6930. اس کے اوپر امام بخاری نے اس کو لکھا ہے کہ مخلوق میں بدترین شریر لوگ وہ ہیں جو وہ آیات جو کفار کے لیے ہیں، مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. تو کس طرح یہ شیطانی توحید آگے بیان کر رہا ہے، ذرا دیکھیے. یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. نعوذ باللہ من ذالک. کس طرح ایک بتوں کی بات کہاں اور اللہ کے ولیوں کی بات کہاں. اللہ نے اپنے محبوبوں سے محبت کی ہے، بتوں کی تو مذمت ہے. تو جن سے محبت ہے ان کی آپ مثال دے رہے ہیں بتوں والی. وہی حضرت عبداللہ بن عمر والا کال فٹ اس پر بیٹھتا ہے کہ بدترین مخلوق وہ ہے جو وہ آیات جو کفار کے لیے، بتوں کے لیے ہیں، وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ اللہ کی کتنی محبت ہے. تو جب جن سے اللہ محبت فرماتا ہے تو ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے، ادب نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. لیکن شیطانی توحید دیکھیں، شیطانی تبلیغ دیکھیں، بتوں والی بات لگا کے کہ آپ علیہ السلام نے بتوں کو ختم کیا تو میں جو ہے وہ تمہیں جو ہے اس طرح کے اولیاء سے تمہیں الگ کر رہا ہوں. یہی دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. جو محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں ملتا ہے صلہ. اور یہ اللہ فرماتا ہے جس نے عداوت رکھی اسے اعلان جنگ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اللہ نے اس کو رسی اس کی ڈھیلی رکھی ہوئی ہے. جب اللہ اس کو پکڑے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا کتنا خطرناک ہے. تو اللہ کے ولیوں کے دربار یا ان کے گزرتے ہوئے ان کو یعنی سر جھکا لینا، یہ کہتا ہے جو ڈرے ہوئے ہیں. تو ایک شیطان آدمی کے پاس جا کے ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، غامدی کے پاس جا کے جو قرآن کا منکر ہے، کہتا میں نبی علیہ السلام کے قدموں تک تمہیں لے کے جا رہا ہوں. اگر تم نبی علیہ السلام کے قدموں تک لے کے جاتا تو اس منکر حدیث کے تو ہاتھ چومتا. جو منکر قرآن ہے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں جو حوروں کا ذکر ہے، حوریں ہوں گی نہیں دنیا میں، آخرت میں دنیا حوریں کوئی نہیں ہوگی، یہی بیویاں ہوں گی. مذاق اڑاتا ہے. ہم نے اپنی ویڈیوز بھی دکھا ہے. جو قرآن کا منکر ہے غامدی، جو حدیث کا منکر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین کا منکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہے، جس میں بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ کئی روایات ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے. جو نبی علیہ السلام کے فرمان کا منکر، ان کے ہاتھ چومتا ہے، ان کے سامنے گردنیں جھکاتا ہے شیطانوں کے سامنے، اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. یہ بھی ایک بے آواز لاٹھی ہے کہ اللہ نے اسے شیطانوں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. جو اللہ کے ولیوں کے نہیں ہوتے وہ ایسے شیطانوں کے ہوتے ہیں. اور جو نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، اس نے تھے اپنے ماننے والوں کو گستاخ بنایا ہوا. دیکھیے کس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو پیسے لے لو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ अपने नबी नु एक गाल काट दो। नऊज़ बिल्लाह, अपने नबी नु एक गाल काट दो। ये मिर्ज़ा का चेला है और ये तालीम किसने इसको दी है? मिर्ज़ा ने। ज़रा देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो क्या ये तबलीग करनी होती है कि आप 1 अरब उसे दे दो, वो नबी को गाली नहीं देगा? अब इसके चेले क्या कर रहे हैं? बाजारों में जाके लोगों को कह रहे हैं हम आपको इतने पैसे देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो। नऊज़ बिल्लाह, ये तबलीग कौन कर रहा है? इनको अदब एहतराम सिखाना चाहिए, ना कि लोगों को उभारना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी पर। ये आपको आप अलैहिस्सलाम के कदमों पर लोगों को लेके जा रहा है, ये तबलीग कर रहा है। देखिए इसका चेला क्या कर रहा है। पैसे ले लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। नऊज़ ਆਪਣੇ बिल्लाह, ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੋ। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੋ। देख लो, एक गाल कर दो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या ये मुसलमान रहता है ऐसा बंदा? और फिर इसके चेले ने इसकी सपोर्ट की है। 70,000 व्यूज़ इस जो वीडियो पर आए हैं और सब ने कहा बहुत अच्छा किया जी, तूने हमारे बाबा जी मिर्ज़ा जो हैं उनकी तालीम को आगे फैलाया। मिर्ज़ा ने कहा था कोई गाली नहीं निकालेगा, तुमने जाके लोगों से कहा, पैसा दिया, लोगों ने गाली नहीं दी। नो, ये ऐसी तबलीग करना ये कुफ्र नहीं है, गुस्ताखी नहीं है। वो सारे सपोर्ट करने वाले गुस्ताख नहीं बने। जब हमने 6 वीडियो बनाई इस पर, फिर उसको जाके पता लगा जनाब ये तो गुस्ताखी है। फिर उसने माजरत की लोगों से, जनाब मुझसे लेकिन वो लोग, उनका क्या बनेगा जिन्होंने इस वीडियो की सपोर्ट किया? 70,000 लोग मिर्ज़ा के मानने वाले जो हैं, पता नहीं वो इसके मानने वाले जो भी थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, और इसके जो अहम चेले हैं जो वीडियोस लगाते हैं और चैनल चलाते हैं, मुस्लिम टीवी, ओनली मुस्लिम, फलां फलां, ये सारे सब ने इस गुस्ताखी को सपोर्ट किया। ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फैला रहा है, लोगों को बना रहा है गुस्ताख, चेलों को बना रहा है गुस्ताख, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं। और इसका हर चेला देखना अल्लाह के वली के मुखालिफ होगा और उलमा के मुखालिफ होगा। शैतान की तायद कर लेंगे ये, लेकिन उलमा की तायद नहीं करेंगे, अल्लाह के वलियों की तायद नहीं करेंगे। गामदी ने वाज़े तौर पर कहा कि जन्नत में हूरें कोई नहीं होंगी, हालांकि सूरह रहमान में हूरों का जिक्र है। मैंने इस पर वीडियो बनाई, इसके चेलों ने यानी गामदी का दिफा किया, कुरान का नहीं कि भाई वो कुरान का मुनकर हो गया, उसने गलत बात की, नहीं, मिर्ज़ा के चेलों ने गामदी का दिफा किया। जी तुम्हें नहीं पता, वो सही कह रहा है। यानी इसने अपने चेलों को इतना गुमराह इसने बनाया हुआ है कि आपको इसका हर चेला अल्लाह के वली के मुखालिफ मिलेगा और औलिया किराम उलमा के मुखालिफ मिलेगा। भाई जो चेले इसके सुनने वाले ज़रा गौर करें, रात को सोने से पहले आप ज़रा आखिरत की फ़िक्र करें। ये जो नारा लगाता है ना कि ये आखिरत की फ़िक्र, अपने को है इसको आखिरत की फ़िक्र। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दावत रखे उससे मेरा ऐलान जंग है, और ये ऐलान जंग नहीं कर रहा, इस तरह की तबलीग कर रहा है। ये झुकते हैं, भाई शैतान के सामने तू झुक रहा है, मुनकिर हदीस और मुनकिर कुरान के सामने तू झुक रहा है, उनको चूम रहा है उनके हाथों को, और औलिया के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम, इसको तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसकी इतनी गंदी ज़बान और इतना लोफर आदमी। आगे देखें क्या कह रहा है। अल्लाह ने ये कहा कि ये उस तरह पहचानते हैं आपको जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं सूरतुल अनाम के अंदर, लेकिन वो बेटों की तरह पहचानते भी थे और वो समझते भी बेटा ही थे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। काफिर कहते हैं आप अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह पहचानते थे और बेटा समझते थे। कुरान में यारिफून मा यारिफून अबनाहुम, कि वो आपको इस तरह पहचानते जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, यानी उन्हें कोई शक और तरद्दुद नहीं है। ये कुरान ने कहा, किसी मुफस्सिर ने ये नहीं कहा कि वो काफिर जो आपको बेटा समझते थे। कितना बड़ा झूठा कुरान में तारीफ कर रहा है, आगे कैसे गुस्ताखी कर रहा है ये भी जरा सुनिए। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? अच्छा, हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शय नहीं, जो चवले ही जोड़ो साढ़े को। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसने अपनी एक वीडियो में नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा, तो हमने रिप्लाई किया कि ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। तो कहता है यंग बॉय को छोकरा कहते हैं, ये कोई नेगेटिव लफ्ज़ नहीं है। जो मुझे जवाब देते हैं, मुझे समझाते हैं, वो चबले मार रहे हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसको छोकरा कहा गया, कह रहा है ये बाजारी ज़बान है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो खुद नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कह रहा है
اور کہہ رہا ہے کہ ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور جب تجھے چھوکرا کیا کہا گیا تو کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بازاری زبان استعمال کرے وہ ٹھیک ہے، تیرے بارے میں وہ بات کریں تو کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے یہ ینگ بوائے. دیکھیں ذرا اور وہ بے عزت ہو بے عزت، نعوذ باللہ. صدیق صاحب انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر 5 جھوٹے الزامات لگائے ہیں. آڈیو ریکارڈنگ ان کی موجود ہے. 5 جھوٹے الزام لگائے. پہلے ہم نے اس کو 100 جھوٹ پکڑے، کبھی اس کا جواب دے. 100 جھوٹ انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ بائی علی نواز آن لائن. آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے آپ کو 905 نمبر ویڈیو ملے گی. 100 جھوٹ، ایک دو نہیں 100 اس کی ویڈیو سے ہم نے دکھائے ہیں، اور ہمیں اس کی PDF بھی بنائی ہے. اپنے واٹس ایپ گروپس میں ہم نے تمام دوستوں کو شیئر کیا. اگر کسی کو نہیں ملی وہ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کرے واٹس ایپ پر، ہم اس کو PDF بھیج دیں گے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور آگے جھوٹ کیسے بول رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، کہتا ہے نیگیٹو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. علیکم رحمۃ اللہ. یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے، سادہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ. بہرحال ان کے کامنٹ سنیے. کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے. ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی. لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. یعنی بری لینگویج ہے، یہ بری زبان. مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں. لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. دیکھو جی کہ بازاری زبان استعمال کی ہے. اس کو جاہل چھوکرا کہا ہے، یہ بازاری زبان ہے. اس نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہے، کہتا ہے یہ ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے. یہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے قدموں تک لے جائے گا. یہ تو خود گستاخ ہے بہت بڑا. نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہہ رہا ہے. اس پر جب ہم نے جواب دیا کہتا ہے یہ چبلے مارے نعوذ باللہ. اور خود کیسی چبل ہے، جب اس کو چھوکرا کہا گیا تو جناب کہتے ہیں بازاری زبان ہے. جو دوستو آپ نے دیکھا بہت بڑا گستاخ ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. یہ لوفر آدمی ہے اس وقت کا. اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا، اللہ فرماتا ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے، تو اس نے یہ کیا ہوا ہے. تو آپ خدا سے اعلان جنگ نہ کریں، نماز روزے کی پابندی کریں. اس طرح کے جاہل چھوکروں سے اپنے دامن کو بچائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.